اللہ تعالیٰ کا حضور، اس کی موجودگی دل میں ہوتی ہے۔ نائے نیڑ نہار تمہیں دیر و دوست جو، اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اپنے قلب کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر شروع کرو، تمہیں اللہ کا وصال ملے گا، اور دوست کا جب وصال تمہیں مل گیا تو پھر دنیا میں بھی تو کامیاب، آخرت میں بھی تو کامیاب، قبر میں بھی تو کامیاب، حشر میں بھی تو کامیاب، ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق نے بتایا ہے کہ ان کے خالق نے کہ جب ان کا وصال ہو گیا، قبر میں لایا گیا اور فرشتوں نے پوچھا تھا کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جس رب کا نام میں شروع دن سے لے کر آج تک میں دل میں سنبھالے بیٹھا ہوں، کیا تم مجھے یاد دلاؤ گے؟ کیا تم مجھ سے پوچھو گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس کی یاد، اس کی محبت میرے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ دوستو، وہ فرمانے لگے کہ میں تو یہاں آیا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ چیز کہ ملاقات دیدار الہی کب ملے گا۔ میں ان کی دیدار اور ان کی محبت اور ان کے عشق میں یہاں آیا ہوں، ان کی محبت اور ان کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں کہ اگر موت بھی مجھے ملی ہے تو وہ بھی میرے لیے اعزاز ہے، میں تو دیدار الہی کا متلاشی ہوں۔ تو دوستو، ایسی محبت، ایسی یاد ہمارے دل میں ہو کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں جائیں، فرشتے اللہ کا نام لیں تو ہماری زبان تو کیا، ہمارا دل گواہی دے رہا ہو، ہمارا بال بال گواہی دے رہا ہو، اللہ 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 اللہ۔ صرف زبان ہی نہیں، پورے جسم سے، پورے روئے سے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہو۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اپنے قرب سے، اپنی شفقت سے، اپنے حضور سے ان کو نوازیں گے۔ تو آج ہم اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اس یاد الہی کو اپنے دل میں روشن کریں۔ اس دل میں جب اللہ کی یاد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو اللہ سے بھی پیار ہوگا، خدا کے بندوں سے بھی پیار ہوگا۔ جب اللہ کی مخلوق سے تم محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ ایک عاشق کہتا ہے، یا رب العالمین جب قیامت کا دن ہوگا، وہ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور تیرے یا رب العالمین تیرے نور کی تلوار ہاتھ میں ہوگی، اور جتنے بھی تیرے بندے آئیں گے ان کو ڈراؤں گا، ان کو بگاؤں گا کہ جہنم کی طرف نہ آئے، سب جنت میں چلے جائیں۔ مخلوق اللہ کے بندوں سے ان کا اتنا پیار ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور تیری نور کے خنجر سے ان کو ڈراؤں گا، بگاؤں گا کہ ادھر نہیں، جنت میں جاؤ۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو، جہنم کیا ہے، عذاب کیا ہے؟ اگر تم جہنم اور عذاب کے بارے میں پوچھتے ہو تو عاشق کہتا ہے جہنم اور عذاب تو آگ کا نام نہیں ہے، یہ تو یار کی ناراضگی کا نام ہے۔ جہنم اور کچھ بھی نہیں، وہ عذاب نہیں، اگر کوئی عذاب ہے تو وہ محبوب حقیقی کی ناراضگی ہے۔ اگر وہ عاشق کہتا ہے اگر تم آگ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جہنم میں مت ڈھونڈو، تم عاشقوں کی دلوں میں تلاش کرو، وہ آگ تمہیں ان عاشقوں کی دلوں میں نظر آئے گی۔ وہ عشق اور محبت کی آگ، کہتے ہیں اس آگ کا مقابلہ جہنم کی آگ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ عاشق کا قول نہیں بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جب خدا کا عارف عاشق جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو وہ جہنم بھی چیخے گا، وہ جہنم بھی پریشان ہو جائے گا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یہ کیسا بندہ آ گیا ہے جس کی نورانیت، جس کی رحمت میری آگ پر غالب آ گئی ہے۔ روح روح یا مومن اطفا نور کا ناری، تیری یہ جو محبت ہے اور عشق والی آگ ہے وہ میرے آگ کو ٹھنڈا بنا رہی ہے، تم گزر جاؤ۔ تو اصلی آگ جو ہوتی ہے وہ عشق کی آگ ہے، وہ جہنم تو در حقیقت وہ اس آگ کے آگے کا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو ڈرنا جہنم سے چاہیے یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے؟ بلکہ یہاں تک کہ
کہ وہ عاشق کہتے ہیں کہ یا رب العالمین مخلوق خدا کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے مجھ کو ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوں یا رب العالمین مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، تیری ساری مخلوق سکون اور آرام میں رہے. کیونکہ وہ عاشق و عارف جانتے ہیں کہ عاشق عارف جہاں ہوتا ہے جہنم میں بھی چلا جائے تو وہ جہنم بھی گلزار بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ جب ان کو منجنیق میں ڈال کر دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال رہا تھا وہ کافر نمرود، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے خرقہ لائے تھے جو اللہ نے اپنی محبت کا خرقہ ان کو پہنایا تھا. وہ صوفی کا لباس، وہ خرقہ، اس کا دلیل وہاں سے بھی لیتے ہیں کہ ان کو پہنا دیا گیا تھا کہ آج تمہیں یہ خرقہ خلت مل گیا ہے، یہ پہن لو. تو جب وہ جہنم میں ڈال دے گئے تھے تو وہ جہنم کی آگ گلزار بن گئی تھی. ایک مست محبت والا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، چند دنوں کی بات ہے، وہ قرب و جوار میں رہتا ہے. وہ جب گفتگو کرتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں. اس کی گفتگو سن کر میں بھی لرز گیا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. مجھے کہنے لگا چند دنوں کی بات، مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ. اس نے کہا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ رکھنا ہے. میں لرز گیا، میں کانپ گیا. میں اس کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا. وہ کہنے لگا اگر جنت میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے، اگر جہنم میں جاؤ پھر بھی ساتھ لے جانا ہے. تو اس کی بات، سچی بات یہ ہے کہ اتنی گہری بات اس دوست نے کہی تھی. وہ یہاں موجود ہوگا کہ میں اس کی بات کو اس لمحے نہیں سمجھ سکا. میں سوچتا رہا یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب اللہ کے محبت کرنے والے جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی گلزار بن جائے گا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں تو سراپا تقصیر ہوں، میں تو عیبوں میں بھرا ہوا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں. یہ اس دوست کا اس نے زن تھا میرے اندر من دانم، میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں. تو دوستو جہنم سے ڈرنے کے بجائے یار کی ناراضگی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے.